حکومت میں تھی. اس کے بعد سے آپ ایک دم سے اٹھے جب فلڈز آئے. اب فلڈز آئے آپ تیاری کرتے ہیں. اب میں صرف پنجاب کے فلڈز کی صرف ذکر کر دوں, اور میں پالیٹکس نہیں کر رہا, یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جاپان کیوں گئی تھی مریم نواز یا تھائی لینڈ کیوں گئی تھی. 26 اگست کو یہ آپ کے ریکارڈ میں ہے اور آپ کے اخبارات میں 27 کی فرسٹ ہیڈ لائن تھی سب سے بڑی کہ پنجاب ڈوب گیا ہے. مریم نواز 26 تاریخ تک جاپان میں تھی. 26 تاریخ تک. اس کا مطلب ہے کوئی ڈیزاسٹر سسٹم نہیں تھا, اس کا مطلب ہے کوئی ارلی وارننگ سسٹم نہیں تھا, یا اگر تھا تو پھر تو کویشچن, پھر تو اور بڑا پرابلم ہے کہ آپ کو واپس بھاگ کے آنا. بیوروکریٹس وہاں, چیف سیکرٹری وہاں بیٹھے تھے جاپان میں, سینئر منسٹر وہاں بیٹھی ہوئی ہیں, چیف منسٹر وہاں بیٹھی ہوئی ہیں, باقی سارے 4 5 6 منسٹرز اور بیٹھے ہوئے. میں اس میں نہیں جا رہا پالیٹکس میں کہ کون کون گیا تھا, جہاز کیوں بھر کے لے کے گئے تھے, وہ ایک الگ موضوع ہے. The fact of the matter is آپ 27 کو لینڈ کرتی ہیں, 27 کے ڈان اور دوسرے اخبارات آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس میں کیا ہیڈ لائنز ہے پنجاب میں سیلاب کے حوالے سے. Where does she go? She goes to Murray. کیوں؟ وہاں بڑوں کی بیٹھک ہونی ہے. کس لیے؟ کہ جی ہم نے کب تک رہنا, یہ نظام کو آگے لے کے چلنا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ سیریسنس ہے کہ آپ نظام کو اگلے 5 یا 10 سال آگے لے کے جانے کی بات کر رہے ہیں جو رانا ثناء اللہ نے ذکر کیا, اور آپ کو اتنی ایمرجنسی نہیں ہے کہ آپ جائیں لاہور میں. بائی دا وے شی واز ٹو گو ٹو لاہور, ظاہر سی بات ہے لاہور کیپٹل ہے اور سچویشن بھی ہے. شی کیم ٹو, جہاز اسلام آباد آیا تاکہ وہ رش کر کے جا سکے. ابھی اتنی کیجولنس ہے. میں نے آپ کو محمد اورنگزیب کا بیان بتا دیا $11 بلین کے حوالے سے. خواجہ آصف نے کل تقریر کی ہے فلور آف دا ہاؤس, اور انہوں نے کہا یہ غلط ہے کہ اگر ہم آسمانوں کو بلیم کریں یا کلائمیٹ چینج کو بلیم کریں جس سیلاب کی وجہ سے ہمارا قصور ہے, ہم نے وہ ایسے کام کیے ہیں, ہمیں وہاں اجازت دی کالونیز بنانے کی, یہ خواجہ آصف نے کہا ہے, جہاں ہمیں نہیں دینی چاہیے تھی. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ شامل ہیں. مصدق ملک صاحب سینئر منسٹر, کلائمیٹ چینج کے منسٹر, انہوں نے جیو نیوز کے سامنے یہ کہا کہ ہزاروں لوگوں کو ہم نے مروا دیا بیکاز ہم نے کچھ ہاؤسنگ کالونیز کو بچانا تھا, اشرافیہ کو بچانا تھا. یہ دس از ہز ورڈز, ناٹ مائی ورڈ. تو آپ خود سوچیں, اب یہ جو سیلاب آ گئی, یہ تباہی ہوگی, اس کے اکنامک کانسیکوینسز کون برداشت کرے گا؟ پاکستان کے عوام, کروڑوں عوام برداشت کریں گے. پاکستان آلریڈی جو سچویشن میں غربت, اس میں اضافہ ہوگا. آلریڈی 45% ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ تھی. اب یہ تقریباً اگلے 6 مہینے میں آپ دیکھیں گے یہ 50% تک پہنچ جائے گی. ان امپلائمنٹ جو 22% ہے پاکستان کی تاریخ کی ہائیسٹ ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ کی اکنامک سچویشن جو خراب ہوگی, مزید خراب ہوگی جو ابھی ہے, اس میں پھر آپ 22% سے پتہ نہیں 30% پہنچ جائے, 25% پہنچ جائے, بٹ کم ہونے کا کوئی چانس نہیں. آپ کی گروتھ جو پچھلے 3 سال سے 1.62 ایوریج کر رہی تھی وہ مزید خراب ہوگی. اگر یہ سب 4 سال کا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اتنا شور مچایا گیا, آج بھی چین بیٹھے ہوئے ہیں اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے. درجنوں ملکوں کا دورہ کیا پچھلے 3-3.5 سال میں. آپ مجھے $1 کا فرق بتا دیں کہ وہ کون سا لے کے آئے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. $1 کا فرق بتا دیں, وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے. تو آپ نے کیا یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے اعداد و شمار ہیں جو ایک ذکر کیا تھا سلمان نے اس کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کا, پاکستان کی معیشت چل کس پر رہی ہے؟ پہلے بھی میں نے کہا, ہمیشہ کہتا ہوں, پاکستان کو لونز مل جائیں, پاکستان کے دوست ممالک رول اوور کرتے ہیں جو پیسے انہوں نے اسٹیٹ بینک میں رکھوائے تھے, اور پاکستان کے ورکرز جو ہیں وہ خون پسینے کی کمائی کر کے ریمیٹنس کے ذریعے یہاں پہ ایکسپورٹ تباہ حال ہے. ابھی نمبرز جو آئے ہیں جس کی وجہ سے ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھا ہے, $6 بلین صرف 2 مہینے میں ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو گیا. یعنی کہ الارمنگ انکریز ہے, یعنی کہ ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی ہیں اور امپورٹس $11 بلین 2 مہینے میں ہو گئی ہیں. تو اگر یہی ٹرینڈ رہے گا تو آپ سوچیں ہم وی آر بیک ٹو اسکوائر ون, جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی اوپر جائے گا, ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی اوپر جائے گا, اور ظاہر ہے اس سے جو بھی مشکلات آتی ہیں اکانومی میں. تو بات یہ ہے, اور میں ایک پانی کے حوالے سے سیریسنس بتا دوں حکومت پاکستان کی. یہ جو بجٹ آیا ہے اس میں واٹر ایلوکیشن 45% پچھلے سال کے مقابلے میں کم کی گئی ہے. ابھی آپ کو پوچھیں کہ بھائی آپ کہتے ہیں کلائمیٹ چینج, آپ کہتے ہیں واٹر ریسورسز, آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس شعبے کو ترجیح دینی ہے, اور آپ نے 45% ایلوکیشن کم کر دی.
I mean, کوئی لمٹ ہوتی ہے آپ کی ترجیحات. بڑھائی کہاں ہے؟ ایجوکیشن میں کم کی ہے, ہیلتھ میں کم کی ہے, واٹر ایلوکیشن میں کم کی ہے, ٹوٹل میں آگے 45%. بڑھائی کہاں ہے؟ وہ ایم این ایز کو اور سینیٹرز کو جو الیکٹ نہیں ہوئے ہوئے ان کو پیسے دینے تاکہ انفراسٹرکچر کے وہ کام کریں اور وہاں سے کرپشن میں اضافہ ہو. I mean, یہ آج کی صورتحال ہے. احسن اقبال صاحب از اے وٹنس ٹو آل آف دس, اور ان کے سامنے یہ ہو رہا ہے کیونکہ ان کے اوپر بھی پریشر ہے کہ آپ نے پیسے دینے ہیں, کیونکہ ہم نے کنٹینیوٹی رکھنی ہے, اور کنٹینیوٹی رکھنے کے لیے ہمیں ان کو پیسے دینے ہیں, اور جہاں سب سے زیادہ قوم کو ضرورت ہے ادھر آپ نے کاٹنے. سو اکانومی وائز پاکستان از گوئنگ ٹو گو انٹو انفلیشن کا ذکر کیا تھا ابھی سلمان نے. ظاہر سی بات ہے ابھی جو صورتحال ہے ایگریکلچر کے حوالے سے, پچھلے سال ایگریکلچر 5 میجر کراپس نیگیٹو میں تھی. اب جتنی کراپس ہیں, رائس ہے, میز ہے, دوسری کراپس ہیں, وہ ساری بہ گئی ہیں. تو اب آپ کا ایک تو اس پر آئے گا, پریشر آئے گا کہ آپ کو یہ ساری چیزیں امپورٹ کرنی پڑیں گی اور آپ کا فارن ایکسچینج اس پر لگے گا. اور ڈالر کے حوالے سے میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا, لیٹ مارکیٹ فنکشن انڈیپینڈنٹلی. یہ جو زبردستی کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے ڈالر کو, اس کے ویسے ہی نتائج ہوں گے جیسے مشرف نے جب چھوڑا تھا, جیسے جب اسحاق ڈار نے چھوڑا تھا. کیونکہ آپ جب زبردستی کنٹرول کر کے رکھتے ہیں, مارکیٹ سے خرید کے اٹھا کے لے کے آتے ہیں, آپ کریک ڈاؤن کرتے ہیں, نارمل پروسیس رن نہیں کرنے دیتے, تو ایک تو آپ کی معیشت سفر کرتی ہے, آپ کی اکانومی سفر کرتی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کو فارن ایکسچینج جب ایک دم سے کھلے گا, مارکیٹ فورسز جب کریں گی, تو پھر آپ کا 300 بھی جائے گا اور وہ جھٹکا آپ برداشت نہیں کر سکیں. بہت شکریہ جی, بڑی مہربانی. ارے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آئین کے سینئر وائس پریزیڈنٹ گفتگو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. کافی کمپریہنسو گفتگو ہو چکی ہے, اس میں مزید تفصیلات میں اب دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں. جو ملک کے حالات ہیں ان سے آپ سب حضرات بخوبی واقف ہیں. آپ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں, میڈیا سے آپ کا تعلق ہے, آپ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ اس وقت ملک میں فریڈم آف ایکسپریشن کا کیا حال ہے, اور آپ کی اپنی کمیونٹی کس کرب سے گزر رہی ہے اور کس جبر کا سامنا کر رہی ہے. ایز وی اسپیک آج متعدد پاکستان کے نامور اینکرز, آج وہ انہیں شوز سے ہٹا دیا گیا ہے, چینلوں سے ہٹا دیا گیا ہے, ان کی آواز بند کر دی گئی ہے. آج سے صرف ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ قبل ایک صحافی, ان کو اریسٹ کیا گیا میڈیا ٹاؤن سے, ان کی رہائش گاہ سے, صرف اس پاداش میں کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی. اور جب ان کی اریسٹ کی خبر سنی تو میں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ گیا اور میں نے وہ ٹویٹ دیکھی, تو کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو اریسٹ کیا جاتا. اور یہ فیکٹس اینڈ فگرز آن ریکارڈ باتیں ہیں کہ اس وقت صرف